السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم صلاۃ التسبیح کے بارے میں جانیں گے، اور جہاں پر ہم صلاۃ التسبیح کا طریقہ جانیں گے اسی کے ساتھ میں ہم اس کے تعلق سے جو مسائل ہیں ان کی بھی معلومات حاصل کریں گے، کیونکہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ اکثر معلوم احباب کو ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں جو مسائل ہوتے ہیں کچھ وہ ان سے واقف نہیں ہوتے ہیں، تو بسا اوقات ان سے غلطیاں صادر ہو جاتی ہیں۔ تو آج ہم صلاۃ التسبیح کے بارے میں مکمل بیان ہم لوگ سماعت کریں گے۔ تو اس نماز میں بے انتہا ثواب ہے۔ بعض محققین فرماتے ہیں کہ اس کی بزرگی سن کر ترک نہ کرے گا مگر دین میں سستی کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے چچا، کیا میں تم کو عطا نہ کروں؟ کیا میں تم کو بخشش نہ کروں؟ کیا میں تم کو نہ دوں؟ تمہارے ساتھ احسان نہ کروں؟ 10 خصلتیں ہیں کہ جب تم کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اگلا پچھلا پرانا نیا جو بھول کر کیا اور جو قصدن کیا، چھوٹا اور بڑا، پوشیدہ اور ظاہر۔ اس کے بعد صلاۃ التسبیح کی ترکیب تعلیم فرمائی۔ پھر فرمایا، اگر تم سے ہو سکے کہ ہر روز ایک بار پڑھو تو کرو، اور اگر روز نہ کرو تو ہر جمعہ میں ایک بار، اور یہ بھی نہ کرو تو ہر مہینے میں ایک بار، اور یہ بھی نہ کرو تو سال میں ایک بار، اور یہ بھی نہ کرو تو عمر میں ایک بار اس کو پڑھ لیا کرو۔ تب آپ سوچیں کہ صلاۃ التسبیح کی اہمیت کتنی ہے، کہ جو روزانہ نہیں پڑھ سکتا ہو تو کم سے کم وہ ہر جمعہ کو ادا کر لے، ہر جمعہ کو اگر کوئی ادا نہیں کر سکتا ہو تو وہ ہر مہینے میں پڑھ لے، مہینے میں ایک مرتبہ وہ پڑھ لے، ایک مرتبہ بھی مہینے میں نہیں پڑھ سکتا ہے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لے، اور کسی سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم اسے چاہیے کہ وہ عمر میں تو ایک مرتبہ ضرور اس نماز کو ادا کر لے۔ تو آگے بتاتے ہیں کہ اس کی ترکیب ہمارے طور پر وہ یہ ہے جو سنن ترمذی شریف میں بروایت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذکور ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کر کے، یعنی کہ سب سے پہلے ہم نیت باندھیں گے صلاۃ التسبیح کی نیت کر کے، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے پھر اس کے بعد ثنا پڑھیں گے ہم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ پڑھا۔ ثنا پڑھنے کے بعد ہم پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح ہم کو 15 بار پڑھنی ہے۔ 15 بار جب ہم اس تسبیح کو پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ شروع کریں۔ سورہ فاتحہ مکمل پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ میں کوئی سورت ملائیں، اور سورت ملانے کے بعد جب سورت مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم 10 بار یہی تسبیح پڑھیں گے، یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہم 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد 10 مرتبہ جب ہم نے اس کو مکمل پڑھ لیا تو پھر اس کے بعد ہم رکوع کریں گے، اور رکوع میں 10 بار اسی تسبیح کو پڑھیں گے۔ پھر رکوع سے سر اٹھائیں اور بعد تسبیح و تحمید 10 بار اس کو پڑھنا ہے۔ پھر سجدے میں جائیں اور سجدے میں پہلے سجدے میں 10 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ پھر سجدے سے جب سر کو اٹھائیں تو اس وقت پھر 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر واپس دوبارہ دوسرا سجدہ کریں، اسی سجدے میں بھی 10 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ تو اسی طریقے سے جو ہے 4 رکعتیں مکمل پڑھنی ہیں، اور 4 رکعتوں میں ہر رکعت میں 75 بار تسبیح، اور چاروں میں ٹوٹل 300 مرتبہ یہ تسبیح ہو جائے گی، یعنی کہ ہر تسبیح میں 75 مرتبہ 75 مرتبہ جب ہم ہر رکعت میں پڑھیں گے تو چاروں رکعت میں ٹوٹل جو ہو جائے گی وہ 300 مرتبہ ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد جب رکوع میں ہم جب جائیں گے تو رکوع میں جہاں ہم جیسے ہی رکوع ہم نے کیا تو فوراً ہم کو وہ تسبیح نہیں پڑھنی ہے، بلکہ ہم کو سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں وہ تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طریقے سے سجدے میں بھی جب ہم جائیں تو سجدے میں جانے کے بعد ہم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے، اس کے بعد ہم تسبیح کو پڑھیں گے۔ تو اس طریقے سے ہم اس تسبیح کو پڑھیں گے، اور اسی طریقے سے چاروں رکعتوں میں جو طریقہ درج ہے کتابوں میں کہ کون سی سورت پڑھی جاتی ہے، تو اس کے تعلق سے آتا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ تکاثر پڑھے،
دوسری میں سورہ والعصر پڑھے، اور تیسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھے، اور چوتھی میں قل ھو اللہ احد پڑھے۔ اور اگر کسی کو یہ یاد نہ ہو تو اس کے علاوہ اسے جو یاد ہو وہ پڑھ سکتا ہے۔ پھر اسی تعلق سے آگے آپ دیکھیں کہ اگر اس نماز کے درمیان اگر کسی پر سجدہ سہو واجب ہوا، اب سجدہ سہو کسی غلطی کی وجہ سے اس پر واجب ہوا ہے، تو وہ جب آخر میں 2 سجدے کرے گا تو اب ان 2 سجدوں میں تسبیح اسے نہیں پڑھنی ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سوچے کہ ہاں جس طریقے سے ہم ہر سجدے میں تسبیح پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو ان 2 سجدوں میں بھی ہم تسبیح پڑھ لیں، نہیں، تو وہاں پر وہ تسبیحات نہیں پڑھیں۔ اسی طریقے سے اگر نماز کے اندر صلاۃ التسبیح کوئی پڑھ رہا تھا اور مثال کے طور پر وہ 10 کی جگہ اس نے کچھ تسبیحات کم کر دی، یعنی کہ بھول گیا، وہ 10 تسبیح اس کی مکمل نہیں ہوئی، اور اگر وہ رکوع میں تھا تو سجدے میں چلا گیا، اسے یاد نہیں آیا، یعنی بھول کر کے 10 سے کم اس نے پڑھی ہے، تو اب وہ کیا کرے ایسی کنڈیشن میں؟ کیونکہ رکوع میں اسے 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی تھی، قوما میں 10 مرتبہ پڑھنی تھی، سجدے میں 10 مرتبہ پڑھنی تھی، لیکن اب وہ بھول گیا، مثال کے طور پر 7 مرتبہ ہی اس نے تسبیح پڑھی 10 کی جگہ، تو اب وہ کیا کرے؟ تو اب ایسی صورت میں وہ یہ نہ سوچے کہ میری نماز خراب ہو گئی ہے، بلکہ وہ دوسری جگہ پر دوسرا رکن جب ادا کرے وہ، تو اس جگہ اس مقدار کو وہ پوری کر لے، ہے نا؟ تو جیسے کہ مثال کے طور پر قوما کی تسبیح اگر اس کی جو ہے 10 مرتبہ اسے قوما میں تسبیح کہنی تھی اور اس نے 7 مرتبہ ہی کہی، تو اب وہ سجدے میں جب جائے گا اور سجدے میں جب وہ 10 مرتبہ تسبیح پڑھے گا تو وہیں پر 3 اور شامل کر لے وہ، اور 13 وہاں پر سجدے میں پڑھ لے گا، تو چونکہ قوما میں 10 مرتبہ جو تسبیح تھی وہ 7 مرتبہ ہی اس نے پڑھی ہے، تو اب 3 جو بچی ہوئی تھی اس کی، تو وہ وہاں پر وہ اسے مکمل کر لے گا، تو تعداد اس طریقے سے مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اس میں کچھ 2 باتیں خاص یہ رکھنی ہے ہمیں کہ اگر رکوع میں کوئی تسبیح بھول گیا، مثال کے طور پر رکوع میں اگر 6 مرتبہ ہی اس نے پڑھی یا 8 مرتبہ اس نے پڑھی ہے کچھ تسبیحات، اگر وہ بھول گیا ہے تو وہ کھڑا ہو تو دوسرا رکن جو آ رہا ہے اس کا وہ قوما آ رہا ہے، تو وہ قوما میں کھڑے ہو کر کے ان تسبیحات کو مکمل نہ کرے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ قوما کی مقدار تھوڑی ہوتی ہے، اور تو بہتر یہ ہے کہ وہ سجدے میں جائے، رکوع کی اگر تسبیح بھولتا ہے تو سجدے میں جا کر کے پہلے سجدے میں اسے مکمل کر لے، ہے نا؟ اسی طریقے سے اگر جلسے کے درمیان یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں اگر وہ بھولا ہے تو وہ تو ویسے ہی بعد میں سجدہ آ رہا ہے تو وہاں پر بھی اسے مکمل کر لے گا۔ پھر ایک بات خاص ہمیں یہ دھیان رکھنی ہے کہ تسبیحات جو ہم پڑھتے ہیں تو اب چونکہ انہیں گننا پڑے گا، دھیان رکھنا پڑے گا کہ تسبیحات کتنی ہوئی ہے، تو بہت سارے حضرات کیا کرتے ہیں کہ انگلیوں پر تسبیح وہ گننا شروع کر دیتے ہیں، تو تسبیح انگلیوں پر نہ گنے بلکہ ہو سکے تو دل میں وہ شمار کرے، دل میں وہ شمار کرتا رہے اتنی مرتبہ ہوئی ہے، اور سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ وہ انگلیاں دبا کر کے، یعنی کہ 3 انگلی جو ہم کلائی پر رکھتے ہیں تو وہ پہلی انگلی دبا لے کہ ہاں یہ 3 مرتبہ اس میں ہوئی ہے، پھر اس کے بعد وہ دوسری دبا لے کہ ہاں 3 مرتبہ اس میں ہوئی ہے، انگلیاں دبا کر کے وہ اس کا شمار کر سکتا ہے نا؟ تو یہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ ہے مکمل، اور اس کے تعلق سے جو مسائل ہیں وہ ہیں، اور تو شعبان المعظم کی بابرکت جو رات ہے شب برات وہ آ رہی ہے ہمارے سامنے، اور تو ہمیں چاہیے کہ اس رات ہم صلاۃ التسبیح پڑھیں، اور صلاۃ التسبیح پڑھ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی جو نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔